جی یہاں پر ایک سوال میں کروں گا، چونکہ بات بیچ میں آ گئی ہے، دو تین سوال ہیں لیکن میں انشاءاللہ ایک سوال کرتا ہوں کہ عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں اپنے بزرگان اہل سنت کو، یقیناً جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہ سب ہمارے لیے احترام تھے کہ نظریاتی اختلاف ہونا چاہیے، لیکن نظریاتی اختلافات کو آپسی اختلاف کی وجہ نہیں بنے دینا چاہیے جی اور جو آج کل ہو رہا ہے، اور یہ بہرحال استعمار کی ایک کوشش ہے کہ عالم اسلام کو آپس میں لڑایا جائے۔ نظریاتی اختلاف شروع سے تھا اور یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے علماء اہل سنت کو تو زیادہ، جیسے آپ نے اتنا دقیق آدمی، اتنا بڑا محقق ہمارے ذہبی صاحب، لیکن وہ آخر میں جا کر وہاں پر ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو شیعوں کا بھی عقیدہ نہیں ہے۔ ان کا ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عام طور پر جو سنی جاتی ہے، ہم محدث دہلوی جیسی شخصیات کو بھی اگر دیکھتے ہیں، جب انہوں نے شیعوں کے بارے میں بہت سی چیزوں کو لکھا، وہ چیزیں جو عام طور پر ان کے یہاں رائج ہے اس کو ہمارا عقیدہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ غلطیاں کیوں کرتے ہیں یہ بزرگان؟ دیکھیں، اس میں ایک جو واضح سی چیز نظر آتی وہ یہ ہے کہ مد مقابل کی چیزوں کو اہمیت نہ دینا۔ جی، انسان جب یہ سمجھ لے کہ حق صرف ہمارے پاس ہے، اور یا یہ سمجھ لے کہ میں عقل کل ہوں، تو پھر وہ مد مقابل جو فرقہ ہے، جو مسلک ہے، وہ کبھی بھی اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہو سکتا ہے مذہب حق کا یہ ہو، بالکل، اور نتیجتاً وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں جاؤں اور ان کی کتابوں کو اٹھاؤں اور اس میں تحقیق کروں، ہو سکتا ہے میرے اوپر جو ہے مختلف راہیں کھلیں۔ وہ اپنے ہی سماج میں، اپنے ہی ماحول میں جو اور لوگ باتیں کر رہے ہیں یا عام علماء باتیں کر رہے ہیں، وہ اسی کو ہی اپنے ذہنوں میں تکرار کرتے ہیں، اور وہ تلقین جو ہوتی ہے وہ ان کے ذہنوں میں ایسے بیٹھ جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں یہی شیعہ عقیدہ یہی ہے۔ لیکن اگر یہی شخص اٹھے اور سامنے والا جو مکتب ہے اس کی چند کتابیں کھولے تو اسے پھر پتہ چلے گا کہ اصل جو ہے وہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ عالم حافظ سیف اللہ جعفری مرحوم جو ہیں، جب وہ شیعہ ہوئے دیوبند سے تو وہ بڑے پریشان ہوئے، اور انہوں نے آ کے اس زمانے کے ایک بہت بڑی شخصیت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا شیعہ عقیدہ وہ ہے جو لوگوں میں نظر آ رہا ہے یا وہ جو کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح۔ میں جب آپ کے ائمہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین پڑھتا ہوں، اصول کافی پڑھتا ہوں، تو وہاں مذہب تشیع کچھ اور ہے، جہاں توحید کی گفتگو ہے، اور ایسی بہترین توحید جی کہ قرآن کے بعد خوبصورت ترین اور اللہ تعالیٰ کی جس طرح توحید ہونی چاہیے تھی وہ ائمہ اہل بیت نے بیان کی۔ لیکن آپ کے لوگ جو ہیں وہ عجیب عجیب نعرے لگا رہے ہیں اور کچھ اماموں کو جو ہیں وہ رب اور رازق مان رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ شیعہ ہیں یا یہ شیعہ ہے۔ تو اس زمانے کے اندر اس بہت بڑی ہستی تھے علامہ مفتی جعفر مرحوم رحمۃ اللہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہماری کتابوں میں ہے وہ مذہب حق کا ہے۔ جی ہاں، بے شک۔ تو ہمیشہ جو چیز کسی بھی مکتب کی کتابوں میں اور اس کے بزرگان نے بیان کی ہے، جو کچھ ان کی تفاسیر میں ہے، جو کچھ ان کی احادیث کی کتابوں میں ہے، اور جس میں جو ان کے مذہب کے ستون علماء نے جس کو بیان کیا ہے، وہ مذہب حق کا ہوتا ہے، نہ کہ عام لوگوں کی زبانیں یا عام لوگوں کی خرافات یا رسومات۔ وہ کبھی بھی کوئی مذہب جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ بالکل، اور اسی کا میں تھوڑا سا واقعاً ایک تعصب ڈال دیا گیا ہے، خاص طور سے ہمارے اہل سنت عوام میں ایک تعصب کہ شیعہ ایک گمراہ، نعوذ باللہ ایک گمراہ فرقہ ہے، فلانا ڈھماکہ۔ آپ آ کر ان کی دعاؤں کو تو پڑھیں، جو توحید اس میں نظر آتی ہے، جو معصومین علیہ السلام کے کلمات کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، رسالت و توحید، اس سے انسان کی بصیرت بیدار ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ لیکن نا مذہب تشیع جو ہے آغاز میں جو اس کو نام دیا گیا تھا مکتب امامیہ کو، مذہب تشیع کو، وہ اصحاب التوحید والعدالہ، ہماری ابتدائی نام یہ ہے، ہماری پہچان یہ تھی۔ لیکن تعصب جو ہے وہ بہت بری بات ہے، جیسے آپ نے مثال دی کہ ذہبی جیسی شخصیت نے بھی یہ نہیں پرکھا کہ میں جاؤں اور شیعہ علماء کی کتابوں میں ڈھونڈوں آیا ان کا واقعاً عقیدہ ہے کہ ان کا امام مہدی سرداب میں رہتا ہے۔ اگر وہ اس چیز کو تحقیق کرتے تو یقیناً ایسی چیز نہ پاتے۔ انہوں نے بھی اس مسئلے میں آ کے جو ہے کچھ لوگوں کی باتوں پہ اعتماد کیا۔